مینڈک شہزادہ۔ ایک خوشگوار شام کو ایک نوجوان شہزادی نے اپنا خوبصورت شاہی لباس پہنا اور جنگل کی سیر کرنے کے لیے چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ ٹھنڈے پانی کے ایک کنویں پر جا پہنچی۔ کنویں کے درمیان میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ کنویں کا منظر نہایت خوبصورت تھا۔ شہزادی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور منظر سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی گیند تھی۔ شہزادی کو اس گیند سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ گیند کو ہوا میں اچھالتی اور پھر پکڑ لیتی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہزادی نے گیند کو ہوا میں اچھالا۔ گیند بہت اونچائی تک گئی اور شہزادی اسے پکڑ نہ سکی۔ گیند زمین پر گر کر زور سے اچھلی اور کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شہزادی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اگر کوئی مجھے میری گیند واپس لا دے تو میں اسے اپنے تمام قیمتی لباس، زیورات اور تمام چیزیں دے دوں گی جو میرے پاس ہیں۔ اچانک ایک مینڈک نے پانی میں سے اپنا سر نکالا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، افسوس، میری گیند پانی میں گر گئی ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے اچھی چیزیں دوں گی۔ مینڈک بولا، مجھے نہ تو اچھے کپڑے چاہیے اور نہ ہی زیورات، بلکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری گیند لا دیتا ہوں۔ شہزادی بولی، اگر تم مجھے میری گیند لا دو گے تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھوں گی۔ مینڈک نے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ میں شہزادی کی گیند لیے پانی کی سطح پر آ گیا اور گیند کو کنارے پر اچھال دیا۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنی گیند دیکھی، وہ لپکی اور گیند اٹھا لی۔ وہ اپنی گیند دوبارہ پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ مینڈک سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکی تھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے دن جب شہزادی کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھی تو اس نے ٹپ ٹپ لش پلش کی عجیب سی آواز سنی۔ جلد ہی دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے ایک اور آواز سنی۔ شہزادی نے جو ہی دروازہ کھولا، اس نے اسی مینڈک کو کھڑا پایا جسے وہ بھول گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اس کے باپ نے دیکھ لیا کہ کسی چیز نے شہزادی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا کہ وہ خوفزدہ کیوں ہوئی ہے۔ شہزادی نے بادشاہ کو گزشتہ روز کا سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے شہزادی کو حکم دیا کہ وہ مینڈک سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرے اور مینڈک کو محل میں لے کے آئے۔ شہزادی نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور مینڈک کو محل میں لے آئی۔ مینڈک چھلانگ لگا کر کھانے کے میز کے قریب آ گیا۔ شہزادی نے مینڈک کو اپنی پلیٹ میں کھانا کھلایا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد مینڈک نے شہزادی سے کہا، اب میں تھک چکا ہوں، مجھے اپنے کمرے میں لے چلو اور بستر پہ لٹا دو۔ شہزادی نے بد دلی سے مینڈک کو اپنی ہتھیلی پر بٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر تکیے پر لٹا دیا، جہاں وہ رات بھر مزے سے سویا۔ جو ہی دن کا اجالا ہوا، مینڈک اچھل کر بستر سے اترا اور محل سے باہر نکل گیا۔ صبح جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ وہ اب مینڈک کی مزید دیکھ بھال نہیں کرے گی۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ رات کو شہزادی نے دروازے پر پھر سے دستک سنی۔ مینڈک دوبارہ محل میں آیا اور پھر سے وہی سب کچھ کیا۔ تیسری رات بھی وہی ہوا، لیکن تیسری صبح جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ مینڈک کی بجائے کمرے میں ایک نہایت خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادہ اپنی دلکش آنکھوں سے شہزادی کو گور کے دیکھ رہا تھا۔ شہزادے نے بتایا کہ ایک جادوگرنی نے اس پر جادو کر رکھا تھا اور اسے مینڈک بنا دیا تھا۔ وہ کنویں میں مینڈک بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ اسے کسی شہزادی کی پلیٹ سے کھانا کھانا تھا اور 3 راتوں کے لیے اس کے بستر پر سونا تھا تاکہ وہ جادوگرنی کے سحر سے نجات پا سکے۔ شہزادی یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ شہزادے نے شہزادی کو بتایا کہ وہ اس کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا ہے
اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر شہزادی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ بادشاہ سے شادی کی بات کرے۔ شہزادی نے اپنی رضامندی دے دی تو شہزادے نے بادشاہ کی رضامندی سے شہزادی سے شادی کر لی اور سب کی دعاؤں میں شہزادی کو لے کر محل سے رخصت ہو گیا۔ اخلاقی سبق: ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کیا کرو۔